اللہ الرحمن الرحیم. دس از عبید خان, CEO درشم مارکیٹنگ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ خریدنے سے پہلے آپ کو کون سی انفارمیشن جو ہے نا وہ ضروری درکار. اللہ الرحمن الرحیم. دس از عبید خان, CEO درشم مارکیٹنگ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ خریدنے سے پہلے آپ کو کون سی انفارمیشن جو ہے نا وہ ضروری درکار ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو مینشن کرنا ہے کہ آپ کون سے ٹائپ کے پلاٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جب آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا کوئی پراپرٹی ڈیلر یا کوئی بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم سے کیا ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ آپ کلیم کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو کہ ہاؤسنگ اسکیم کے علاوہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی پلاٹ لے رہا ہے یا کوئی بھی گھر لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ گھر لو گے یا کوئی بھی پلاٹ لو گے تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے یا سیلز ایگزیکٹو سے کیا انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو درکار ہوگی. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ اپنا پلاٹ لے لیتے ہیں تو پلاٹ لینے کے بعد آپ اپنے ایجنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے نمبر 1 کہ اس کا جو انتقال ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ, یا اگر انتقال نہیں ہے تو کوئی رجسٹری ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر رجسٹری نہیں ہے تو اسٹامپ پیپر کے اوپر یا کسی بھی مارکیٹنگ فرم کی جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ریٹرن دیا جاتا ہے. اب وہ ریٹرن اس میں کیا چیز آپ سب سے پہلے دیکھو گے, اس میں یہ ہے کہ آپ جب ایک پلاٹ لیتے ہو کسی بھی سوسائٹی کے اندر, کسی بھی علاقے کے اندر, جب آپ ایک پلاٹ لیتے ہو تو پلاٹ کی مینشن کرنا وہ یہ ضروری ہے کہ آپ سپوز پلاٹ نمبر 20 لے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر یہ مینشن کریں گے, آپ اپنے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ مینشن کریں گے کہ اس یہ پلاٹ جو کہ میں نے فلانے بندے سے لی ہے, اس پلاٹ کے رائٹ پہ فلانے کا پلاٹ ہے, اس کے لیفٹ پہ یہ گھر ہے, اس کے فرنٹ پہ جو ہے نا کوئی سڑک ہے یا کوئی نہر ہے, اس کے بیک پہ مطلب کوئی بھی کسی کا گھر ہے اس بندے کا نام لکھو گے. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی پلاٹ لو گے تو پلاٹ کے رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اس کے وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے مینشن کریں گے. یہ مینشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ضروری اس لیے ہے کہ اکثر ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ فراڈ کر لیتے ہیں. آپ کو بیچتے ہیں ایک پلاٹ, وہ انتقال کسی اور پلاٹ کا دے دیتے ہیں. جب آپ کل اس پلاٹ کے اوپر اپنا گھر یا کنسٹرکشن شروع کرتے ہو یا آپ اس کو دوبارہ ریسیل کرنا چاہتے ہو تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے. کوئی اور اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پلاٹ یا یہ زمین جو ہے یہ تو میری ہے, جس فلانے بندے نے آپ کو بیچی ہے یہ تو اس کی زمین ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا پلاٹ اس کا فرنٹ بیک رائٹ لیفٹ پہ جو چیزیں واقع ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر مینشن کرنا ہے, اور ساتھ میں اس کا انتقال لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور رجسٹری کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کا ٹیکس جب ادا کرتے ہو, کوئی بھی آپ پلاٹ لیتے ہو تو گورنمنٹ کا ٹیکس ادا کرتے ہو, تو وہ اس ٹیکس کا کیا ہوتا ہے ایک ریسیپٹ ہوتا ہے جس کی یہ تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں اس بندے نے پلانے کارڈ کے اوپر یہ جو اماؤنٹ ہے پے کی ہے گورنمنٹ کو. یہ تو تھی انفارمیشن ایسے علاقوں کی جو کہ آپ جنرلی کسی بھی جگہ پہ اپنا ایک پلاٹ لیتے ہو. اب اگر آپ کسی سوسائٹی میں کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایک پلاٹ لیتے ہو, وہ اسکیم گورنمنٹ سے منظور ہو, ٹھیک ہے, تو اس پلاٹ کے اندر آپ اپنے مارکیٹنگ فرم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہو. جو سیلز ایگزیکٹو آپ کو پلاٹ بیچتا ہے اس کو آپ اس سے کیا ڈیمانڈ کریں گے. نمبر فرسٹ تو یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ یہ کرے گا کہ آپ مجھے اپنی LIC دیں گے, آپ اپنا ایک فوٹو دے دیں, اپنی ایک تصویر دے دیں مجھے, اور ساتھ میں آپ کی نامنی کی فوٹو LIC چاہیے. تو سب سے ضروری پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ نے جو LICs پرووائڈ کرنی ہے وہ اس میں آپ نے ایک تو اس کی فوٹو کاپی آپ نے دینی ہے, کوئی تصویر کسی کو نہیں بیچنا ہے اس کیونکہ لوگ اکثر آپ کی جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو مس یوز کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے خود ایک فوٹو کاپی کر کے اس کو دینا ہے فرسٹ. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس
फोटो कॉपी के ऊपर क्रॉस लगाएंगे और उस पर मेंशन करेंगे कि आप ये किस सोसाइटी के लिए ये जो है अपनी NSC की फोटो कॉपी दे रहे हैं। ये आपको कल को किसी भी अनविलिंग सिचुएशन से बचाएंगे। आपसे डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने आगे अपने जो मार्केटिंग फॉर्म है उससे क्या चीज़ें आपने जो है ना मांगी है, उसके लिए कि आपके नाम एक फाइल होगा, तो फाइल से पहले उस कंपनी का एक रिसिप्ट आपको चाहिए, जो पैसे आप उनको अदा करेंगे तो एक तो उनका रिसिप्ट प्लस जिस कंपनी का वो आपको प्रोजेक्ट सेल कर रहा है, सपोज किसी भी सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी सोसाइटी में नाम लूँगा बहरी टाउन का, सपोज बहरी टाउन में आप एक प्लॉट ले रहे हैं या किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हो, तो उस प्लॉट का रिसिप्ट, ओरिजिनल रिसिप्ट से मतलब ये है कि ओरिजिनल सोसाइटी का जो अपना ऑफिस है उस ऑफिस में ये पैसे जमा होंगे तो उसका रिसिप्ट आपको चाहिए। एक दूसरा जो है, जिस फॉर्म के ऊपर आप फिलिंग करेंगे उस फॉर्म के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कंफर्म कराना है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि डुप्लीकेट फाइल बनते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि उस फाइल के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर या वेरिफिकेशन नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन का तरीकाकार है, वेरिफिकेशन का तरीकाकार ये है कि हर सोसाइटी का अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर उसके अपने ऑथेंटिक नंबर भी होते हैं और उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। तो आपने उसी वेबसाइट पे जाके उस नंबर को उस वेरिफिकेशन कोड के साथ डालना है। उसके बाद उस पर जो है अगर ये ऑथेंटिक हो गई, वेरीफाइड है, तो वो सारा डिटेल आ जाएगा कि ये प्लॉट है, कौन से ब्लॉक में है, कहाँ पर है, कैसे है, वो सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। कि अगर वो डिटेल नहीं मिलता तो ये प्लॉट कोशिश करें कि आप किसी और फॉर्म से ले लें या आप थोड़ा सा पहले इसको वेरीफाई करें। उसके अक्सर ये है कि कुछ सोसाइटीज़ के जो है वो फाइल्स तो अवेलेबल है लेकिन उनका कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम का नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप जिस फर्म से बुकिंग करा रहे हैं या तो उस फर्म के थ्रू आप ये प्रोसेस करवा दें या आप डायरेक्टली उनसे उस सोसाइटी का मेन जो नंबर है, कंटेक्ट डिटेल है, वो ले लें और आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर लें कि ये जो बंदे हैं ये वाकई आपके डीलर्स है या नहीं है। क्योंकि अक्सर जो बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें क्या होता है कि एक एजेंसी जो है वो बदनाम होती है, लोग स्कैम कर जाते हैं, वो इसमें बिहाइंड पे वो जो सोसाइटी है वो जो है ना इसके चीज़ों को भुगतना पड़ता है। तो आपको एम्बिग्विटीज से बचने के लिए अपने इंफॉर्मेशन पहले से जो है ना वो लोगों से लेनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे, रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देंगे, उसके खरीद फरोख्त के तरीके बताएंगे। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।